ایک بات کی ہے پریزیڈنٹ نے ڈاکٹر عارف الوی نے، ایک کی ہے پرائم منسٹر نے عمران خان نے. ان دو باتوں کو اگر آپ آپس میں ملائیں تو آپ کو پاکستان کی پوری سمجھ آ جائے گی. اس طرف میں آتا ہوں. مجھے 26-27 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. میں پاکستان کے نظام کو آدم خور نظام، اس کی اشرافیہ کو بدماشیہ لکھتا رہا ہوں. اور بدماش کسی کو کہنا گالی نہیں ہے. جس کا معاش گندا ہو، بد ہو، اس میں گندگی ہو، غلاظت ہو، رشوت ہو، کمیشن ہو، کک بیک ہو، کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن ہو، اس کی معاش کے پیچھے کسی غریب مسکین کی جائیداد پہ قبضہ ہو، ناجائز منافع خوری ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، اجارہ داری ہو، یہ بد معاش ہے. اور جس آدمی کا معاش بد ہے وہ بد معاش ہے. سو بدماشیہ میں بطور گالی نہیں، یہ گالی ہے بھی نہیں بیسیکلی. اس ملک کی سو کالڈ اشرافیہ، وہ اشرافیہ تو یہ ہے ہی نہیں، سو کالڈ اشرافیہ کو میں نے لکھا بدماشیہ. اور میرا خیال ہے سینکڑوں بار میں نے لکھا یہ آدم خور نظام ہے. اب سنیں عارف الوی نے کیا کہا، کس حوالے سے. یہ جو ٹھگی اور ظلم اور تاتاریوں سے بدتر جس ملک کو کھایا، یہ جو آئی پی پیز، یہ پاور سیکٹر کے جو لوگ، عارف الوی نے کہا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے ملک سے. یہ بہت بڑا، میرے جیسا بندہ بھی ہل کے رہ گیا. حالانکہ میں بہت زیادہ ایگریسو ہوں اپنی تحریروں میں. تو آئی واز آلسو شاکڈ. اس پہ بلاول نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے. دس کنٹری واز گینگ ریپڈ. ڈاکٹر عارف الوی کی بات یہ 100% درست ہے. اور یہ اب سے نہیں ہو رہی ہے اجتماعی زیادتی. کیا ملک ہے، 12,000 روپیہ بھیک میں دیتے ہو، وہ بھی پتہ نہیں کتنے مہینوں، 3 مہینوں کے لیے، 4 مہینوں کے لیے. وہ غریب لوگ تمہارے شکریہ، عمران خان کی مہربانی، حکومت کی مہربانی، حالانکہ مال ان کا اپنا ہے، شکریہ ادا کرتے نہیں تک. تو ان کے لیے اربوں روپیہ ریزگاری ہے. تو یہ گینگ ریپ تو کب سے جاری ہے. اچھا، ایون میں بتاؤں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے کو بڑا گلیمرائز کیا جاتا ہے. میں فیکٹس کے ساتھ اس پہ بھی بات کروں گا اور چند دنوں کے اندر ہی کروں گا. ان زمانہ میں ڈاکٹر محبوب الحق تھا، ایک جینیس آپ کہو اس کو، اقتصادیات کا. اس نے ایک تھیوری فلوٹ کی تھی 22 خاندانوں کے حوالے سے. اور اس نے کہا تھا یہ ٹرکل ڈاؤن ہے، یعنی 22 خاندان، یہ بعد میں 24 ہو جائیں، 28 ہو جائیں، 32 ہو جائیں، ان کو کھانے دو. چونکہ اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، یعنی وہ جو ان کی خوشحالی ہوگی، 22 خاندانوں کی خوشحالی ہوگی. وہ حبیب جانب نے بھی اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا کہ وہ پھر نیچے تک بھی وہ خوشحالی، اس کے اثرات جائیں گے. ہے کیا؟ ہاتھی کھا رہا ہے، چوہے چگ رہے ہیں جو اس کے منہ سے گرتا ہے. ڈائناسور کھا رہا ہے، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں جو اس کا بچا کچھ ہے اس کے منہ سے گر رہا ہے. یہ تو کانسیپٹ تھا، یہی چلا ہے اس ملک میں. اچھا، ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو کہا وہ تو کمال کر دیا، بہت اچھا کیا، اور یہ مدتوں سے جاری ہے. اب ہے ایک تازہ سٹیٹمنٹ. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج ہے 26 اپریل، کہ اشرافیہ کے قبضے سے ملک کے وسائل کو چھڑانا ہے. یہ وزیر اعظم نے کہا. یہی تو رونا ہے. یہ تو کوئی خبر نہیں ہے بھائی. ہم جیسے لوگوں کو تو مدتوں سے پتہ ہے، اور مدتوں سے اس پہ ماتم بھی کر رہے ہیں. یہ ملک جن جفا ہے چند لوگوں کے، چند 100 خان. اچھا، تو یہ آپ کیا اطلاع دے رہے ہیں بھائی؟ ادھر ہمارے صدر صاحب نے کیا کہا؟ ہاں، صدر صاحب کی پوری بات سن لیں، میں بھول گیا تھا. انہوں نے
آگے پھر ایک فٹ نوٹ لگایا ہے یہ بات کرنے کے بعد کہ عمران خان اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن نظام کی پیچیدگیاں کرنے نہیں دے رہی. یہ کس کو نہیں پتا؟ جو مرغی چور پکڑے جاتے ہیں, پورا پولٹری فارم کھانے والے جو ہیں وہ جہاں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی. تو کیا ہے یہ؟ یعنی صدر کہہ رہا ہے نظام کی پیچیدگیاں, اب پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اشرافیہ کے قبضے سے جی اس ملک کے جو وسائل ہیں ان کو چھڑانا. اچھا بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہے, ہمیں آپ لوگ یہ بتائیں, علوی صاحب اور عمران صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کیسے چھڑانا ہے, کون چھڑائے گا اور کیسے چھڑاؤ گے؟ کہتے ہیں آپ کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, آپ کے دست و بازو اور یہ اور وہ, جو آپ کا ایک پیج ہے اس پہ ماشاءاللہ بڑا ہجوم ہے. پہلی دفعہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے, فلاں بھی ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے, عوام بھی ساتھ, آپ منتخب ہو کے آئیں, آپ دیانتدار بھی بہت ہیں. اب یہ جو نظام چینج کرنا ہے, اس کی پیچیدگیوں کو رفع کرنا ہے, وہ میں نے کرنا ہے یا ہمارے ویورز نے کرنا ہے؟ اٹس یور جاب, ہمیں یہ بتاؤ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پیچیدگیاں تو ہیں, رکاوٹیں بھی ہیں, تو اس نظام کو, آدم خور نظام کو, اس گلے سڑے غلیظ جھوٹ پہ مبنی نظام کو آپ کہہ رہے ہو کہ جی اشرافیہ سے کو عوام کو دیں گے. کیسے دو گے؟ وہ اسمبلی میں نہ کل نہ پرسوں نہ چوتھ نہ آج عوام کی نمائندگی, اس ملک کی بھاری ترین اکثریت تو غریب آدمی کی ہے, ان کی تو نمائندگی 1% بھی نہیں ہے. بتائیں مجھے, اس ملک میں اتنا بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو نہیں خصوصی نشستیں دے دو. وہ بھائی وہاں عورتیں تو ہوتی ہی نہیں, وہ تو بیگمات ہوتی ہیں. عورت کون ہے اس سے پوچھو نا, بتائے گی تمہیں. میدے کے تھرو سوچنے والوں کو بڑی عقل ہوتی ہے, بڑا پتہ ہوتا ہے ان کو بیسک بات. غریب آدمی اسمبلی میں الٹی سیدھی قانون سازی کرے گا, اس کو اس کی بیوی گھر میں نہیں گھسنے دے گی کہ کر کے کیا آیا ہے گھر میں, اس گھر میں ہوگا کیا, تو کر کے کیا آیا ہے. عورت کون ہے؟ یہ جو شدید گرمی میں کاٹن پکنگ کرتی ہیں, وہ وڈیوں کا موسم آتا ہے جب کٹائی میں جب پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, سندھ میں جو فالسا چنتی ہیں, یہ ہیں عورتیں. اور ان کو معاوضہ پتہ کیا ملتا ہے؟ کیش نہیں ملتا. فالسے کا پودا اگر آپ نے دیکھا ہو جھاڑی سی ہوتی ہے, اس لائک بوشی ہوتی ہے, وہ لائک کیا, لمبی لمبی اس کی شاخیں ہوتی ہیں. معاوضہ اس کو ملتا ہے عورت کو فالسا چننے کا, کہ تم یہ شاخیں کاٹ کے لے جاؤ, پھر وہ اس سے بناتی ہیں بڑی بڑی ٹوکریاں. تو یہ ہیں عورتیں. ان کی کون سی نمائندگی ہے؟ پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں. یہ کتنے نظر آتے ہیں آپ کو وہاں پروفیشنلز؟ آپ نے سسٹم وضع اس طرح کیا ہے. دیکھو میں نے اس شہر کو لوٹنا ہے اور میں ہی اس کا آرکیٹیکٹ ہوں. میں نے اس کے گرد جو فصیل بنائی ہے, میں نے جگہ 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 نقب لگانے کے لیے جگہ رکھی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ فصیل بازار دیکھنے میں بہت معقول ہے, بڑی درست ہے, بہت اچھی ہے, لیکن کہاں کہاں میں نے اس میں کمزوریاں چھوڑ دی ہیں تاکہ مجھ پہ مصیبت پڑے تو میں نے کہاں سے نکلنا. سو پریزیڈنٹ بھی باشگاف لفظوں میں مان چکا, وزیر اعظم بھی مان چکا کہ جی اس ملک کے وسائل کو اشرافیہ کے قبضے سے چھڑانا ہے. تو پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کرپشن ختم کرنا چاہ رہا ہے, یہ تو میں بھی جانتا ہوں وہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ کیسے؟ یہ خبریں نہ سناؤ ہمیں, کیونکہ آپ تو ہمارے ان پہ تبصروں کی پیداوار ہو. 27 سال خبریں کے کالم اٹھائیں, جس کا دل کریں جا کے اگر دیکھنا چاہے تو ویریفائی کر لے. وہ 10-12 میرے مجموعے ہیں کالموں کے, پرانے بھی ہیں, وہ نئے بھی ہیں. وہ نہیں تو میں ان سے بات کر لوں گا, خبریں والوں سے, جائیں جائے کالمز پڑھیں, سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ تو ہم جانتے ہیں پہلے سے, ختم کیسے کرنا ہے اور کرے گا کون اور کب تک ہو جائے گا. ہمیں یہ خوشخبری سنائیں. تھینک یو ویری مچ.